تو تجمل بھائی آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس بلڈنگ میں پیسہ ہے؟ دیکھیں آفتاب صاحب، فیلئر بزنس کا ایک پارٹ ہے. فیلئر وہ اگر کوئی یہ کہ یار میں آج تک کبھی فیل نہیں ہوا، کوئی پلان میرا پراپر ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے. لیکن جیسا کہ آج کل کے چیلنجز دیکھیے، انفلیشن بہت اوپر چلی گئی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پلان انٹروڈیوس کیا ہے کچھ دنوں کے لیے، جس میں ہم نئے پروجیکٹ میں 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ فرسٹ فلور کی شاپس دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزنس لائنز آفیشیل سے آفتاب سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ احباب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بزنس لائن کا وتیرہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بزنس کی گروتھ کے لیے بہت سارے ٹپس اور بہت ساری ہدایات فراہم کر رہا ہے. یہ تمہارے تمام ٹپس اور تمام تر ہدایات آپ کی فائدے میں ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ بزنس کیسے گرو کیا جا سکتا ہے. آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسے قداور شخص کے ساتھ، ایک ایسے بہترین بزنس مین کے ساتھ ملاقات کروائیں گے. آپ جان پائیں گے، ان سے ٹپ حاصل کر پائیں گے اور آپ جان پائیں گے کہ آپ کس طریقے سے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی ان کی جو فیلڈ ہے وہ ہے بلڈرز. بلڈنگ لائن کے متعلق آپ کو کمپلیٹ رہنمائی ان سے ملے گی اور آپ جانیں گے کہ آپ کس طریقے سے اس بزنس کے اندر آ سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنا آؤٹ کمز کر کے اس بزنس سے ارننگ کا حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک مختصر عرصے کے ساتھ لیکن ایک اقامت پسندی کے ساتھ بزنس کو رن کیا، بزنس کو چلایا اور آج یہ ایک بہترین اور کامیاب ترین بلڈرز ہیں. میری مراد ہے CEO TSL ملٹی لینڈ جناب تجمل علی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. تجمل علی صاحب، فرسٹ آف آل ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بزنس لائن کو موقع فراہم کیا اور ہماری آڈینس کو کہ وہ آپ کے تجربے اور آپ کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں. تو سر کتنا ایک عرصہ ہو گیا آپ کو اس لائن میں اور کیسے آپ اس لائن کے اندر آئے؟ مجھے اس لائن میں آلموسٹ 5 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. آفٹر کووڈ میں اس فیلڈ میں آیا تھا، تو تب سے لے کے آج 2024 ہو گئی ہے، تب سے میں اسی فیلڈ میں. تو آپ نے اس فیلڈ کو، بلڈنگ لائن کو کیسا پایا اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا نوجوانوں کا اس بزنس کے اندر، اس لائن کے اندر، اس انڈسٹری کے اندر کوئی اسکوپ موجود ہے یا نہیں ہے؟ نوجوانوں کو آنا چاہیے اس کے اندر یا نہیں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو؟ نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بزنس کریں، ضروری نہیں انڈسٹری لائن میں تھوڑا کیپٹل زیادہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کسی بھی انڈسٹری لائن میں جائیں، لیکن کم سے کم بزنس کی طرف ضرور جائیں. کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آلموسٹ یونیورسٹی کے دور سے مطلب آئی واز کنفرمڈ کہ میں نے بزنس ہی کرنا تھا. اب یہ نہیں کہ یہ میرا پہلا بزنس تھا، مختلف بزنس ہوئے، مختلف وینچرز ہوئے، پھر کرتے کرتے پھر یہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی انڈسٹری جو میرے پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ اس میں بالکل میری طبیعت کے مطابق یہ انڈسٹری تھی. اس میں جو سیٹسفیکشن، جب ایک کلائنٹ کسی کو جب آپ گھر دیتے ہیں، خاص طور پہ کوئی فلیٹ جب ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں، اس میں وہ رہتے ہیں اور جتنی خوشی انہیں محسوس ہوتی ہے، وہ اس خوشی کا ایک وہ الگ اندازہ ہوتا ہے. اچھا جمل بھائی، یہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا انتخاب کیا، لیکن آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے بزنسز کیے، تو کیا آپ کو پہلے فیلئر بھی ہوا، کچھ ناکامیاں بھی ہوئیں، یا صرف آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہر بزنس میں کامیاب تھے؟ تو کیا یا پھر اگر فیلئر ہوا تو آپ نے فیلئر سے کچھ سیکھا اور کس طریقے سے پھر آپ نے اپنے فیلئرز کو اپنی سکسیس کے اندر کنورژن کی؟ دیکھیں آفتاب صاحب، فیلئر بزنس کا ایک پارٹ ہے. فیلئر وہ اگر کوئی یہ کہ یار میں آج تک کبھی فیل نہیں ہوا، کوئی پلان میرا پراپر ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، یہ بات غلط ہوتی ہے. آپ کو فیلئر بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو میں ایک ویسے مت ہے کہ ایک ایوریج بلینئر آپ کی ورلڈ کے لائف میں 5 دفعہ بینکرپٹ ہوتا ہے. اللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو فیلئر، بزنس میں فیلئر مسٹ ہے. وہ فیلئر ایسے نہیں ہوتا، وہ فیلئر بیسیکلی آپ کی ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں. آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے وقت سے پہلے شروع کر دی ہوتی ہیں، اتنا آپ کو کرنا نہیں چاہیے ہوتا. وہ انسان اس وقت، تو انسان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ سارے ظلم میرے ساتھ ہوئے، میرے ساتھ اس نے چیٹ کیا، اس نے چیٹ کیا، لیکن ایسے نہیں ہوتا. جیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ گروم کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس ٹائم پہ میں ایک
कमज़ोर इंसान था, उस वक्त मेरे में ये कमज़ोरियाँ थी। फिर टाइम टू टाइम एवरेज बिजनेस कोई भी है, कम से कम आपको 10 साल की स्ट्रगल चाहिए जी। ये ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता, कम से कम 10 साल की स्ट्रगल। कोई भी आप बिजनेसमैन उठाएंगे, उसके पीछे नो डाउट उसने 2 3 4 सालों में हो सकता है आपके सामने तरक्की की हो, लेकिन उसके पीछे कम से कम 10 साल की उसकी मेहनत होती है, जो आज तक किसी को नजर नहीं आती कि उस 10 साल में उसने क्या क्या नुकसान किए, कैसे उसने वक्त गुजारा। तो फेलियर से घबराना नहीं है, फेलियर तो पार्ट ऑफ गेम है जी। यानी कि आपकी मुराद है कि हमें आज़ान देते रहना चाहिए, अपने रास्ते तलाश करते रहना चाहिए, और इन्हीं रास्तों को तलाश करके आपके लिए एक सक्सेसफुल रास्ता निकल सकता है। तो तजम्मुल भाई, आप हमें ये बताएंगे कि आपने जिस रास्ते का इंतखाब किया, बिल्डिंग लाइन का, रियल एस्टेट का, तो इस फील्ड के अंदर जब आप आए तो आपको इस फील्ड के अंदर किन किन चैलेंजेस का सामना हुआ, और आप क्या समझते हैं कि उन चैलेंजेस को जो अब हमारे नौजवानों को, यूथ को, उन चैलेंजेस से आप थोड़ा सा आगाह कर दें, ताकि वो आए तो वो उनको वो जो चैलेंजेस हैं वो फेस करते हुए थोड़ी आसानी हो, या वो उन चैलेंजेस को बाईपास करके एक स्पॉट लाइन पे आ जाएं और अपना बिजनेस जो है वो बिलो द लाइन से की बजाय जो है ऊपर वाली लाइन में जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, और क्या चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए इस इंडस्ट्री में? मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही क्रक है जो जिसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये आपके लिए एक मेन चीज़ है। उसमें ये मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया था। उन्होंने, जब मैंने इस फील्ड का उन्होंने बताया कि यार मैं फील्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं ये लाइन चूज करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, बेटा एक बात याद रखना, जिस लाइन में तुम जा रहे हो इस लाइन में लोग तुम्हें अपनी जमा पूंजियां पकड़ाते हैं जी, माशाल्लाह। तो कि कोई भी तुम्हारा किसी भी किस्म की तुम्हारी कोई एग्जीक्यूशन, कोई भी किसी किस्म का कोई फेलियर ना आए, क्योंकि अगर तुम्हारा तो वो एक फेलियर होगा लेकिन अगले की जमा पूंजी उसमें ज़ाया हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए, आपके इस इंडस्ट्री के लिए, बाकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंशियली लॉस किसी का हो सकता है, आपने किसी को प्रोडक्ट दी अच्छी नहीं आई, मे भी अगली दफ़ा वो ना खरीदे, लेकिन जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं ये, इसको आप कह सकते हैं कि इसमें से 90% क्लाइंट ऐसा होता है कि जो लाइफ में वन टाइम ये चीज़ बनाता है, या उसने बड़ी मेहनत से कोई ना कोई अपना एक्सपेंस कट ऑफ किया होता है कि वो आपको इंस्टॉलमेंट्स दे रहा होता है। वो इंस्टॉलमेंट्स इस बेस पे देता है कि कल आफ्टर 3 इयर्स जब ये कंप्लीट होगा, ये रेंट पे लगेगा, इसको मैं बेच के बेटी की शादी करूंगा, या कोई भी XYZ, और हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ जो आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं ना, वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैटर कर सकते हैं, आप ये लोगों की अमानतों का ख्याल कर सकते हैं, फिर तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप वो ये सोचें कि यार ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में मौजूद हैं कि जिनसे कुछ गलतियां हुई हैं, और ये गलती एक ऐसी होती है जिसमें आप खुद तो डूबते हैं लेकिन अपने साथ बहुत सारे लोग लेकर डूब जाते हैं। जी नाजरीन, आप जानते हैं कि इस बिजनेस के अंदर, जैसे तजम्मुल अली भाई ने बताया कि ये इस बिजनेस के अंदर आप अमीन होते हैं, आप लोगों की अमानतों के अमीन होते हैं, और आपका ये एक पैगंबरी पेशा है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लोगों की अमानतों के अमीन थे, आप सादिक थे। तो इस बिजनेस में कामयाबी का एक बेहतरीन राज जो कंक्लूडेड है वो ये है कि आपको अमीन और सादिक होना ज़रूरी है। तो जमाल अली भाई, आप ये बताइएगा कि जब से आप क्या समझते हैं कि कोविड के अंदर, और अब जैसे कि अब एक गुज़िश्ता चंद दिनों में एक हुकूमती मामला चेंज हुए और एक पाकिस्तान को इकोनॉमी के मसाइल फेस करने पड़े, तो इन मसाइल में जो इस रियल स्टेट लाइन है, बिल्डिंग लाइन है, इसमें कितना एक इम्पैक्ट आया और इसने कितना एक सफ़र किया, या फिर ये लाइन अपनी प्रॉपरली चलती रही है या भी सफ़र कर रही है? तो काइंडली भैया हमारे ऑडियंस को बताइएगा। नहीं, चैलेंजेस तो देखिए आफ्ताब भाई हर इंडस्ट्री में आते हैं, नो डाउट। ये पिछला जो मतलब 1.5 साल का पैच है वो इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस की तादाद थोड़ी ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपके ऊपर गई, इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे आया क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज बहुत सारी इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद जब आपने एक चीज़ सेल की होती है एक अलग रेट पे, फिर जब आपको इन्फ्लेशन का फेस, क्योंकि आपके पास ज़हन में होता है कि यार जो मेरे पास इन्फ्लेशन आएगी वो 10, 15, 20%, 25%, इसके हिसाब से आपने एक फिजिबिलिटी बनाई होती है। लेकिन जब इस तरह के चैलेंज जो लास्ट 1.5 साल से आए हैं,
وہ کافی مشکل ہو گئی تھی چیزوں میں، لیکن اللہ پاک کرے گا بہتری آئے گی. امید پہ اسی کو بزنس کہتے ہیں، جو آپ نے سوچا ہوتا ہے اکثر وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن الدو آپ نے کھڑے تو رہنا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ریئل اسٹیٹ لائن ایک بہترین لائن ہے، یا جو انویسٹرز ہیں ان کو دوسری فیلڈز چوز کرنی چاہیے، جیسے کہ گولڈ سمتھ سے کچھ گولڈ لے کے رکھ لیا، تاکہ وہ گولڈ تو پروفٹ میں تو خیر نہیں جاتا، کیونکہ ہر چیز ہماری اکانومی جتنی بھی ہے وہ گولڈ کے اوپر اور ڈالر کے اوپر بیس کر رہی ہے. اگر آپ ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا گولڈ لے کے رکھ لیتے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ کی منی مطلب ریٹ انکریز ہوتا ہے تو آپ کے پیسے تھوڑے بڑھ تو جاتے ہیں آپ ان ٹرمز آف پاک روپیز، لیکن اس کے اندر جو پروفٹ کا مارجن ایڈ آن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کو آپ کیا انویسٹر کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس بزنس میں آنے سے آپ کی انویسٹمنٹ کو کیسے مطلب کہ ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز، یہ ہمارا ایک مسکنسپشنز ہے کہ یار شاید ریئل اسٹیٹ ہے، اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو دنوں میں آپ اسٹاک ایکسچینج کی طرح ایک دم اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے. حالانکہ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو سی ہے وہ ایسی نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ بیسیکلی یہ ایک ریئل اسٹیٹ کہ بالکل جینون چیز پہ جو اسٹیٹ ہے، اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ ٹیکس کا کام کریں، آپ ایک انکم جنریٹ کریں، آپ ایکسپینسز کرتے ہیں، ایکسپینسز کے بعد آپ کے پاس کچھ سیونگ ہوتی ہے، اس سیونگ کو آپ نے پارک کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اس میں ایک آپشن آپ کے پاس آتی ہے، یار میں اکاؤنٹ میں رکھوں. اکاؤنٹ میں آپ کو ایشو یہ آتا ہے کہ جیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں تو جیسے آپ گھر جاتے ہیں آپ کو فرنیچر بھی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی کہیں نہ کہیں جو سیونگ ہوتی ہے وہ ایکسپینس آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کو پارکنگ کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ یار میں جس کو سیفلی پارک کر لوں، کل مجھے ضرورت پڑے گی تو میں یہاں سے اٹھا سکتا ہوں. تو اس کے لیے ساری دنیا میں ریئل اسٹیٹ از دا بیسٹ آپشن کہ آپ ہمیشہ اپنی سیونگز کو کنورٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹس میں ان ریئل اسٹیٹ، ٹھیک ہے، جو کہ یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کم سے کم 5 سال کی انویسٹمنٹ ہے. جو آپ آج دیتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں 5 سال بعد کیا، آج 5 سال بعد کیا ہوگا. ہم لوگوں کی یہاں پہ ایک مسکنسپشن یہ بن گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار آج میں نے یہاں پیسے لگائے ہیں، آج یہ 6 ماہ بعد شاید ڈبل ہو جائیں گے، ٹرپل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے ایک ببل ضرور آتا ہے، لیکن جب جیسے انڈسٹری، کوئی بھی انڈسٹری ہے، جیسے آپ کی نے گولڈ کی بات کی، گولڈ میں بھی ایسے ہی ہے. جیسے مارکیٹ کریکشن پہ آپ آتے ہیں، جب مارکیٹ کریکشن پہ آتی ہے پھر وہ واپس اپنی ریئل ویلیو پہ آ جاتی ہے. پھر اس میں بہت سارے لوگوں کو فائنینشلی لاس ہوتا ہے کہ یار ہم نے پیک ریٹ پہ چیز خریدا تھا، آج ریٹ نیچے چلا گیا. پھر کچھ لوگ اس انڈسٹری کو برا بلا کہتے ہیں، جو ڈالر میں گھومتا ہے وہ ڈالر کو کہتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ مطلب آپ انویسٹمنٹ کے لیے آپ سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ یار انویسٹمنٹ کرنی کیسے ہے. ہم لوگوں کو اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا اس کو فائدہ ہوا، ہمیں فائدہ ہوا، یہ ہوا، اس میں ہماری انویسٹمنٹ بہت ساری ضائع ہو جاتی ہے. جی ایسے جی. تجمل بھائی بیسیکلی ہمارے بہت سارے جوان ایسے ہیں جو مطلب ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو رن کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم ذرا آپ کے پروجیکٹس کی طرف جاتے ہیں، آپ کی جو آپ کی اچیومنٹس ہیں. تو کائنڈلی آپ بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کے کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور آپ کمرشلز میں کام کر رہے ہیں یا ریزیڈینشل میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کے پروجیکٹس کی نوعیت کیا ہے، اور لوگ اگر آپ کے پاس آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ اپنا شیئر ڈالنا چاہتے ہیں کسی انویسٹمنٹ میں، کسی پروجیکٹ میں، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ مرج ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں، یا انویسٹمنٹ کر کے آپ سے کیسے پروڈکٹ بائی کر سکتے ہیں؟ ہمارے الحمدللہ اس ٹائم 6 پروجیکٹ ہیں، جس میں سے 2 کی پوزیشن آ گئی ہے، تیسرا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ود ان ایئر انشاءاللہ اس کی ہم پوزیشن دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی 2 پروجیکٹس ہیں ان کے اسٹرکچر پہ کام جاری ہے، وہ انشاءاللہ اس کی پوزیشن نیکسٹ ایئر پلان کر رہے ہیں. پھر جو چھٹا پروجیکٹ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا وہ سٹارٹ کیا ایئرپورٹ گرین گارڈن میں. جی ٹھیک ہے. 3 کنال کا موسٹلی پروجیکٹس ہمارے مرکز پروجیکٹس ہیں، جس میں نیچے شاپس اور اوپر اپارٹمنٹس ہیں. پیٹرن یہی ہے ہمارے سارے پروجیکٹس کا. باقی اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں مختلف شاپس میں، اپارٹمنٹس میں، تو وہ آپ اس میں سیٹ پیٹرن ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں، جس میں آپ 25% ڈاؤن پیمنٹ دے دیتے ہیں، باقی آگے انسٹالمنٹس میں پے کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ آج کل کے چیلنجز دیکھیے، انفلیشن بہت اوپر چلی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک
پلان انٹروڈیوس کیا ہے کچھ دنوں کے لیے، جس میں ہم نئے پروجیکٹ میں 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ فرسٹ فلور کی شاپس دے رہے ہیں، اونلی انسٹالمنٹ، صرف انسٹالمنٹس۔ واہ بہترین سامعین، یہ بات غور سے سنیے گا، یہ بڑی آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہوگی۔ اگر آپ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ صرف منتھلی سیونگ کے ساتھ جو ہے ان کے پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ تمام تر رجسٹرڈ ہیں، پراپر مینر میں ہیں، اور سب کے این او سیز جو ہے وہ کلیئرڈ ہیں۔ تو آپ بے جھجک ہو کر ان کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کیجئے، یہ اس کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ تو جی تجمل بھائی آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے۔ تو اس کا وہ یہ آئیڈیا ایسے آیا تھا کہ جیسے انفلیشن بہت اوپر ہے، ہمارے پاس بہت ساری کیوریز ایسی آتی تھی کہ یار ہم لوگ موسٹلی اوورسیز تھے کہ یار ہم لوگوں کے پاس ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ڈاؤن پیمنٹ میں جب آپ 25 سے 30% پہ جاتے ہیں تو آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپیہ یکمشت پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک فلور پلان کیا، جس میں ہم نے شاپس بنائی چھوٹی چھوٹی۔ اس میں ہمارا جو پلان ہے وہ موبائل مارکیٹ کا، فری لانسرز کے لیے چھوٹے آفیسز، وہ تمام ایس ایم ایز جو ایک چھوٹا بزنس رن کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی بھی اوورسیز ہے وہ اس وقت باہر ہے، وہ اگر آپ ریال کا ریٹ دیکھیں تو اس وقت ریال آلموسٹ 70 کے راؤنڈ 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو وہ صرف 1000 ریال پر منتھ سیونگ کر کے اگر وہ دیتا ہے تو 4 سال بعد اس کے پاس ایک شاپ کا مالک ہوگا۔ وہ شاپ جو آج 30 لاکھ کی ہے، آج سے 4 سال بعد جب اس کے بعد پوزیشن ہینڈ اوور ہوگی وہ کم سے کم 60 لاکھ کی شاپ ہوگی۔ تو اس میں اس کو جو بینیفٹ ہوئے اس میں یہ وہ اس نے منتھلی دیے اس کو پتہ بھی نہیں چلا، پھر اس کے بعد جو اس کی انکم تھی وہ اپریشیٹ الگ ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، تو اس کا ہمیں بڑا اچھا رسپانس ہے اور امید ہے کہ 10 دنوں میں ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کر دیں گے۔ جی تجمل بھائی، جیسے آپ نے انٹرنیشنل ورلڈ میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑے بڑے مالز، بلڈنگز اور اپارٹمنٹس کی طرف ہے، لوگ اپنی ریزیڈنسی اپارٹمنٹ میں رکھتے ہیں۔ کمپیریٹیولی ہمارے پاکستان میں ایسا کلچر نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ پلاٹس لینے میں اور سوسائٹیز کے اندر گھر بنانے میں اور ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے میں، ایون دیٹ کچھ سوسائٹیز ایسی بھی ہیں جو بہت لانگ ٹرم ہیں تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بجائے کہ ہم پلاٹس میں انویسٹمنٹ کرنے کے بہتر نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو فالو کر کے جو ہے وہ اپارٹمنٹس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور اپارٹمنٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر کے ان کے اندر ہم پروفٹ جنریٹ کر کے اپنے جو ہے روزمرہ کی جو آپ کے چیلنجز آتے ہیں یا آپ کو فائنانس کی یا منی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی ری سیل کر کے آپ وہاں سے منی ارن کر لیں، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے ایز کمپیریٹیولی کہ آپ ریزیڈینشیل پروجیکٹ کی طرف جائیں گے؟ تو کیا وجہ ہے کہ اس کا کنورژن کیسے ہونا چاہیے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ریزیڈینشیل یا سوسائٹی سے نکل کے، بہت لانگ ٹرم سوسائٹی سے نکل کے اپارٹمنٹس کی طرف آئے؟ تو یہ کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے؟ یہ آفتابی بیسیکلی یہ پہلے پرائورٹیز پہ ہے کہ آپ کے پاس پرائورٹیز کون کون سی ہیں۔ دیکھیں جب آپ پلاٹ کی بات کریں گے نا تو ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ یار کوئی بھی جیسے کوئی بھی نوجوان ہے، جیسے اسٹڈی کمپلیٹ کرتا ہے، جاب پہ لگتا ہے، تو پہلا جو کوسچن اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ بنا لو، کل تم نے اپنا گھر بنانا ہے۔ گھر بنانے کے لیے اس کو پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے پلاٹ۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں ایک پلاٹ خریدوں، پلاٹ کے لیے وہ سیونگز کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے تھوڑی تھوڑی قسطوں پہ پلاٹ مل جائے، میں نے کون سا آج گھر بنانا ہے، 15-20 سال بعد بنانا ہے، اس کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ سوسائٹیز کی طرف جاتے ہیں۔ جو پھر دوسری ایک کیٹیگری آتی ہے سیکنڈ پہ جن کے پاس آلریڈی پلاٹس موجود ہوتے ہیں یا وہ جو اوورسیز باہر سے آیا ہوتا ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے فلیٹس کی طرف کہ یار پلاٹ تو میں نے آلریڈی بن گیا، اس کے بعد میں جاتا ہوں فلیٹ میں اس کو جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ یار جیسے وہ پیمنٹ ٹرم کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کو ایک سورس آف انکم جنریٹ ہو جاتا ہے۔ سورس آف انکم اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ آپ نے ایک جگہ پہ 30 لاکھ کا پلاٹ لیا جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس کی قسطیں دیتے رہے، 4 سال 5 سال قسطیں دی، وہ آپ نے 30 لاکھ کا لیا۔ ایک جگہ پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ایک فلیٹ میں، جیسے وہ 3 سال میں اس کی پوزیشن آئی، اس نے آپ کو 15,000 20,000 رینٹ دینا سٹارٹ کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ 5 to 6 ایئرس پہ جائیں گے پلاٹ کی ویلیو دیکھیں گے اور اس فلیٹ کی ویلیو دیکھیں گے، وہ آلموسٹ برابر ہوں گی۔ جو بینیفٹ آپ نے انجوائے کیا ہوگا وہ ہوگا رینٹ کی شکل میں، کہ رینٹ کی شکل میں آپ نے ایک ایڈیشنل بینیفٹ فلیٹ میں انجوائے کیا۔ تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ٹائم ٹو ٹائم
چیزیں چینج ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس لینڈ بھی بہت پڑی ہے. اس وجہ سے بھی ہم لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ پہلے لینڈ جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے. وہاں لینڈ کم ہے اس لیے لوگ گھروں سے نکل کے فلیٹس کی طرف جا رہے ہیں. تو جیسے بھی ٹائم گزرے گا تھوڑا ٹائم لگے گا تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی لوگ فلیٹوں میں موو ہونا شروع ہو جائیں گے. جی تجمل بھائی بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمارے پاس گرین لینڈ موجود ہے اور بعض جگہوں پہ بہت ساری بنجر زمین موجود ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ سوسائٹیز کے اوپر ایک دفعہ بین لگا کر اور جو کمرشل پروجیکٹ ہیں جن کے اندر لینڈز آلریڈی سوسائٹی بن چکی ہیں, الاٹ ہو چکی ہیں, وہاں پہ اپارٹمنٹس کی شکل میں لوگوں کو جو ہے وہ مکان دیں, گھر دیں, رہائشیں دیں, بجائے کہ لمبی سوسائٹیاں کاٹتے جائیں اور آپ اپنی ایگریکلچر کا جو سسٹم ہے, جو آپ کا ایگریکلچر کنٹری ہے پاکستان, اس کو بھی خراب کر بیٹھیں اور کل کو آپ کو کھانے کے لیے دانا یا کوئی گندم بھی موجود نہ ہو. بہرحال میرا تو یہی کنسیپٹ ہوگا, اگر میں نے کبھی بھی انویسٹمنٹ کی تو میں تو ڈیفینیٹلی اپارٹمنٹس اور شاپ کے اندر انویسٹمنٹ کروں گا. گائز آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے. لیکن 2005 کے زلزلے کے بعد پاکستانی عوام جتنا نقصان ہوا, بالا کوٹ میں ناران کا خان کی طرف ہمارے KPK کے اندر لوگوں کے گھر اجڑ گئے, وہ بے گھر ہو گئے اور بیرونی امداد کے اوپر وہ بیچارے آ گئے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2005 کے بعد لوگوں نے جو ہیوی بلڈنگز ہیں ان پہ ریلائی کرنا کم کر دیا؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, اوپر بیٹھے ہوں گے, زلزلہ آ جائے گا تو ہمیں کودنا, کیا ہم کس راہ کی طرف جائیں گے؟ ابھی جیسے پچھلے دنوں زلزلہ آیا تو بیریئر ٹاؤن میں ایک بندے نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. تو آپ جو پروجیکٹ آپ بنا رہے ہیں جیسے کرتے ہیں تو اس کو آپ کیسے زلزلہ پروف کرتے ہیں؟ کیا اس کے آپ بے فکر ہو کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں یا وہاں پہ کوئی ہوتی ہے خطرہ ہے جانوں کا؟ تو آپ اس کو کیسے ایکسپلور کریں گے, کیسے بتائیں گے؟ یہ اس کا آفتاب ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہم لوگ 10 ریکٹر سکیل تک بلڈنگ ڈیزائن کراتے ہیں کہ 10 ریکٹر سکیل تک اگر ارتھ کوئک آتا ہے تو ہماری بزنس جو بلڈنگ ہے وہ سسٹین کر دے. جی دیکھیں باقی تو اللہ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں, وہ انسان کے بس میں نہیں ہے, لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. ہم اپنی بیسٹ آپشن, بیسٹ جو آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹرکچر انجینئرز ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز بلڈنگ کے حوالے سے, کیونکہ وہ بلڈنگ فرد واحد کی بلڈنگ نہیں ہوتی, اس میں کم سے کم 400-500 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. جی تو وہ اس لیے ہم کوشش, ہماری اپنی طرف سے 150% کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی لوپ نہ چھوڑے جس میں کوئی ٹینشن بنے. جی گائز آپ کے لیے یہ کویسچن بھی بڑا کلیئرلی تجمل بھائی نے بتا دیا, تجمل علی نے, کہ آپ کو جو 10 ریکٹر سکیل ہے وہاں تک یہ زلزلہ پروف بلڈنگز ہوتی ہیں, آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. باقی کلو نفس ذائقۃ الموت, موت کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہے, موت کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے, کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو آپ گھبرائیں مت, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں, اللہ کے رسول کے حوالے کریں اور انویسٹمنٹ کریں. یہ انویسٹمنٹ کا دور ہے, یہ سیونگز کا دور ہے. آپ بجائے اپنی ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کرتے چلے جائیں, اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ آپ کمرشل پروجیکٹس یا ایسے پروجیکٹس, بلڈنگ لائن کی انویسٹمنٹ جو ہے, جو 5 گراؤنڈ پلس 5 ہیں, گراؤنڈ پلس 10 ہیں, وہاں پہ جائیں. آپ دیکھیں ہم پوری دنیا بھاگتی ہے دبئی کے اندر, جی برج خلیفہ کتنی بڑی عمارت ہے, دیکھیں 167 فلور تک وہ بلڈنگ ہے اور لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, زندگی گزر رہی ہے, لوگ کھا پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. چھوٹی سی زندگی ہے, انجوائے کیجیے, اپارٹمنٹ کی طرف انویسٹمنٹ کیجیے. تو تجمل بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں یہ کون کون سی ریگولیٹریز, اتھارٹیز ہیں جن سے آپ ان کو رجسٹر کرواتے ہیں, اور ان کی پوزیشن آپ لوگوں کے ہینڈ اوور کیسے کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے جیسے بلڈنگ بنتی ہے, اس کا میپ وغیرہ بنتا ہے, سب سے پہلے جو ہم دیکھی جاتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ سوسائٹی اپرووڈ ہے یا نہیں. جی ٹھیک ہے, اگر سوسائٹی اپرووڈ ہے پھر اس کے بعد کنسرنڈ, اگر آپ اسلام آباد میں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کو سی ڈی اے جاتے ہیں, اگر آپ کر رہے ہیں راول پنڈی کے دودھ میں تو راول پنڈی. اسی طرح ہر سٹی کے کنسرنڈ ایک اتھارٹی ہے, اس میں آپ اپنے میپس وغیرہ جمع کراتے ہیں. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک پروسیجر ہے, اس کے تحت آپ کے پاس ایک اپروول آتی ہے کہ یار آپ اس بلڈنگ میں اتنے فلیٹس بنا سکتے ہیں, اتنی پارکنگ ہے. وہ ایک سیٹ کرائٹیریا BCS والوں کو, بلڈنگ کنٹرول سیکشن کا, کہ آپ کو اس کے مطابق ہر چیز ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. ہم نے الحمدللہ ہر چیز اس کے مطابق ڈیزائن کی, پھر اس کے بعد اپارٹمنٹ بنائے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد بنائے, اور پھر اس کے بعد جیسے بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر لوگوں کو پوزیشن ہینڈ اوور ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے
کہ سوسائٹی ٹرانسفر یا رجسٹری جس کو موسٹلی کہا جاتا ہے، یہ 2 اسٹیپس میں ہوتا ہے. جیسے بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی، مطلب بیفور کمپلیشن ہی ہوتی ہے بلڈر ٹرانسفر، آپ کو ملتی ہے کمپنی ٹرانسفر. پھر جیسے کمپلیشن آ جاتی ہے اس کے بعد آپ رجسٹری یا اس فیز پہ چلے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تجمل بھائی، کسی بھی چیز کی فیوچر کوئی ڈیسیژن لینے کے لیے، کسی بھی چیز کا فیوچر کے ڈیسیژن لینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جو بیسڈ کرتی ہے وہ ہسٹری بیس کرتی ہے. آپ نے اگر کوئی مطلب ڈیسیژن لینا ہے، کوئی جاننا ہے، سمجھنا ہے، یا آپ نے پاکستان کا اسپوز کے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں جی اب ہم کہاں پہ جائیں گے، کہاں پہ کھڑیں گے، تو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں گے اور ہسٹری سے جتنے بھی لوپس چھوڑے گئے، جو غلطیاں ہوئی، مسٹیک ہوئی، ان کو ری شیپ کر کے، ان کو چینج کر کے آپ ہسٹری میں اور فیوچر میں بہتر طریقے سے جانے پہ جائیں گے. جیسے کہ ہم اکاؤنٹس کی بجٹنگ کرتے ہیں تو بجٹنگ کے لیے ہم پریویس اکاؤنٹس دیکھتے ہیں کہ پریویس اکاؤنٹس کہاں پہ پڑے ہیں اور ان کی کیا، اور پھر اس کمپنیز کی بجٹنگ کر کے دیتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو بھی اپنا کام کر کے دے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کی ہسٹری کیا ہے؟ ہماری آڈینس کو بتائیے گا، اپنی ہسٹری سے آگاہ کر دیجیے گا تاکہ وہ انویسٹمنٹ پرپس پہ کے لیے آپ کے پاس آتے ہوئے آپ کی اور آپ کی کمپنی کی اوپر لائبلٹیز کو انشور کر سکیں. اور وہ کیسے انشور کر سکتے ہیں؟ جی، ہسٹری کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا تھا ہم لوگوں نے جناح گارڈن سے سٹارٹ کیا. جیسے ہم نے پہلا پروجیکٹ سٹارٹ کیا، ایک پلان بنا، پلان پہ پیج پہ آئے تو بالکل سٹارٹ میں بڑی مشکلات، بڑے چیلنجز آئے کہ یار یہ کیسے کریں گے، کیا بنائے گا، کون بیچیں گے. سیلز میں آئی کہ یار پتہ نہیں بنائیں گے، بیچیں گے، نہیں بیچیں گے. الحمدللہ ہماری پہلی بلڈنگ تھی جناح گارڈن میں، جی ٹھیک ہے، جس پہ لفٹ موجود تھی. ادروائز وہاں پہ اس ایریے میں جو لوگ اس ایریے کے ہیں انہیں پتا ہوگا اس سائڈ پہ کوئی کسی بلڈنگ میں لفٹ نہیں تھی. جی ٹھیک ہے. ہماری الحمدللہ وائٹ بلڈنگ تھی جو ہم نے سب سے مہنگی بیچی تھی. وہ بیچی اس وجہ سے تھی لوگوں کو کیونکہ جو اس میں فیسلٹیز، جو چیزیں ہم دے رہے تھے وہاں پہ دوسری بلڈنگ میں کوئی نہیں دے رہا تھا. تو لوگوں نے الحمدللہ اسی لیے خریدی بھی تھی. آج الحمدللہ اس میں لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل آباد ہے، لوگ رہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے رینٹ انجوائے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ دے آر کوائٹ سیٹسفائیڈ. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ای اسکوئر میں. ای اسکوئر جب ہم نے اسٹارٹ کیا، پھر کیونکہ ہم لوگوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو ہم نے کلائنٹ کو کہا ہے جی ٹھیک ہے اس سے ہم ایکسٹرا کریں. اب وہ کہا جاتا ہے نا مومن کا درجن 13 کا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اسے ایک گریڈ اوپر کلائنٹ کو دیں. جیسے ابھی ہم نے ای اسکوئر میں پورے اپارٹمنٹ، پوری بلڈنگ میں سولر فری آف کاسٹ، اس میں کسی قسم کی کوئی چارج نہیں. ہر اپارٹمنٹ میں 4 لائٹس، ایک پنکھا ہم نے فری آف کاسٹ وہ یوز کر سکتا ہے. اس میں کسی قسم کا اسے چارج نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو بلڈنگ میں اس کو ایکسٹرا گیجٹس دیے گئے ہیں اس کو چارج نہیں کیا گیا. یہ وہ ایکسٹرا بینیفٹس جو ہم نے بعد میں ایڈ کیے. حالانکہ ہمارے کسی قسم کے کسی ایگریمنٹ میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی کہ یہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں دینی ہے. اسی طرح ہم اگر آپ اسکائی گولڈ پہ چلے جائیں، اسکائی گولڈ میں بھی اس طرح کے 3-4 ایکسٹرا بینیفٹس جو آپ کو فری آف کاسٹ ہم کلائنٹ کو آفر کرتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے. کوئی اپارٹمنٹ ہے، کسی کو وال پیپر ایٹ اے گڈ گیسٹر کر دیا، کسی نے پیمنٹ ارلی کر دی، اس کو کوئی فرنیچر گفٹ کر دیا. تو اس طرح کے مختلف بینیفٹس ہیں جو ہم ٹائم ٹو ٹائم، سچویشن ٹو سچویشن ڈفرینٹ کرتے ہیں. وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو کسٹمر ہمارے ساتھ یا وہ کلائنٹ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کی چیز ہماری ذاتی چیز ہے. ان کے لیے ہم ایسے سوچتے ہیں جیسے وہ ہماری ذاتی چیز ہے. انہیں فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں فائدہ ہونا ہو، کلائنٹ کو ضرور فائدہ ہونا چاہیے. جی سامعین، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بزنس لائنس آفیشیل کے ساتھ ہمارے ساتھ تجمل علی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا شکریہ. آپ احباب ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہماری گفتگو سے تو ہم جیسے لطف اندوز ہو رہی ہیں تجمل علی کے، لیکن آپ بزنس لائنس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہیں. تو جیسے ابھی تجمل علی بھائی نے بتایا کہ ان کے پروجیکٹس کس طرح ہوتے ہیں. اچھا تجمل صاحب، اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ
جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, موسمی آلودگی بہت زیادہ ہے, لوگ دھند میں گرد میں زندگی گزار رہے ہیں. جیسے اب لاہور سب سے پاپولیٹڈ سٹی دنیا کا مانا گیا ہے اس سال, اس کا اسکیل جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلڈنگ لائن کے اندر آپ جو ہے جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کیسے ریزسٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو کم کرتے ہیں؟ اور جیسے اب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, تو ایک ہی بلڈنگ کے اندر کچمبر سا فیملیز کا وہ تو نہیں بن جاتا, تو آپ کس طریقے سے اس کی لابی اور اس کی وہ گلی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ لوگوں کو پرائیویسی بھی وہاں پہ میسر ہو اور لوگ رہ بھی سکیں اور وہ یوزر فرینڈلی بھی ہو اور انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہو؟ تو آپ کیسے اس کو انشور کرتے ہیں؟ ہم اس میں پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی فیملیز ہیں, اگر کچھ لوگ خود رہ رہے ہیں یا رینٹ آؤٹ ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے ہمارا, اس پیٹرن کے تحت ہی اگر کوئی وہاں پہ رہے تو وہ بہتر ہے. ادروائز اگر وہ سیٹ پیٹرن سے آؤٹ, کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی نہ کلائنٹ کو وہ کریں یا اس کو بھی باؤنڈ کریں, کہ وہ ایک ماحول ہوتا ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کی بلڈنگ کا, ایک آپ کی سوسائٹی کا, کہ یار یہ اگر آپ یہ کہیں گے ایک بلڈنگ میں 24 فلیٹس ہیں, 24 فلیٹس کا مطلب ہے 24 فیملیز رہ رہی ہیں, تو 24 فیملی یہ ایز اے فیملی رہیں, یہ مطلب ایک جوائنٹ فیملی, اور اس میں کسی قسم کا کوئی کسی چیز پہ لڑائی جھگڑا ان کا نہ ہو. اس لیے بلڈنگ کے مینٹیننس یہ چیزیں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے پاس رکھیں, تاکہ کسی قسم کو کسی کو ڈیفیکلٹی فیس نہ کرنی پڑے. جی ناظرین, تجمل علی بھائی نے انوائرمنٹل کے اعتبار سے بلڈنگز کس طرح انشور ہوتی ہیں انوائرمنٹل سے, اور کیسے پرسکون طور پہ آپ بلڈنگز کے اندر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, تجمل علی بھائی نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا نہیں. بیسیکلی ہمارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بلڈنگز کا, بلڈرز کا ایک بہترین بزنس ہے, اور اس بزنس کو آپ کیجئے. جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس بزنس کے اندر آئیں, اس بزنس کو لے کے چلیں, اور اس کی جو رجسٹریشن اتھارٹیز ہیں وہ آپ بزنس لائن سے بھی ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں کہ کون کون سی رجسٹریشن اتھارٹیز ہیں, کیسے ہوں گی, آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کے بہت سارے ہم نے ٹی ایس ایل ملٹی لینڈ کو بھی جو ہے وہ اسسٹ کیا, اور ان کے لیے بھی ہم نے آسانیاں پیدا کی, اور فردرلی ہم اور بھی اس طرح آپ کے لیے آسان ویڈیوز بھی لے کے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بلڈنگ لائن کیسے ہو سکتی ہے. یہ کوئی مارکیٹنگ ویڈیو یا پیڈ پروموشن نہیں ہے, یہ صرف آپ کے لیے ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ بلڈنگز یوزر فرینڈلی کیسے ہوتی ہے, بلڈنگ انوائرمنٹل فرینڈلی کیسے ہو سکتی ہے, اس کا لے آؤٹ پلان کیسے ہو سکتا ہے. یہ تمام تر چیزیں تجمل علی بھائی نے آپ لوگوں کو بتائیں, اور ہم بزنس لائنز کے پلیٹ فارم سے میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ان سے صرف چند ایک دو سے تین سوال جو ہے وہ لاسٹ کرنا کی اجازت طلب کروں گا. انہوں کا بہت شکریہ, انہوں نے بہت ٹائم دیا ہمیں. تو تجمل بھائی, آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس بلڈنگ میں پیسہ ہے, بے بہا پیسہ ہے. جیسے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا تمام بزنس آپ وائنڈ اپ کر کے اس کو ختم کر کے آپ بلڈنگ لائن کے اندر آ گئے, تو آپ نے کیا پایا ہے اس بلڈنگ لائن کے بزنس کے اندر, اور کتنا ایک پیسہ کما لیا ہے؟ کوئی ایف بی آر والے تو مگر بھی لائیے نا, ذرا بتائیے گا. پیسہ سچ آفتاب بھائی, پیسہ ہر فیلڈ میں آتا ہے, پیسے کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں آپ کو لیول آف سیٹسفیکشن کدھر ملتی ہے, کہ مطلب ایک کوئی ایسا بزنس ہوتا ہے جس میں آپ کا پیشن آ جاتا ہے کہ یار آپ کو وہ کام نہیں لگ رہا ہوتا. بزنس آپ کوئی بھی کریں, آپ کریں پرنٹنگ کا کریں, ٹیکس کا کریں, آپ یہ دیکھیں کہ ایسیسریز کا کریں, موبائلز کا کریں, ایون آپ کباڑ کا بزنس کریں, کباڑ میں بھی آپ کو بڑے بڑے ارب پتی آپ کو نظر آئے گا. جی بالکل. تو ہر بزنس میں پیسہ ہے, لیکن جو مین چیز ہے وہ سیٹسفیکشن آپ کو کہاں ملتی ہے, کہ مطلب آپ کو کام نہیں لگتا, رات کے 12 بج جاتے ہیں, 11 بج جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار ٹائم کیا ہو رہا ہے. آپ کو بار بار گھڑی نہیں دیکھنی پڑتی, یار میں نے صبح اتنے بجے آنا ہے, اتنے بجے چھٹی کر کے چلے جانا ہے. یہ آپ کو صرف اس بزنس میں آتا ہے جس میں آپ کے پاس پیشن ہوتا ہے, کہ یار پھر آپ ٹائم پہ نہیں چلتے, پھر آپ نہ چھٹی پہ چلتے ہیں, یار میں فلانے دن چھٹی ہے, پھر کوئی چھٹی نہیں ہے, 24/7 ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے کام میں مزید بہتری سے بہتری, اس کے لیے آپ خود چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ یار میں نے اس میں یہ انوویشن لانی ہے, یہ لانی ہے, اس کو میں نے ایسے کرنا ہے, میں نے کلائنٹ کے لیے اور کیا سوچنا ہے. یہ ساری چیزیں آئیں گی صرف پیشن سے, کہ مطلب آپ پیسہ پرائورٹی بعد کیا. پہلے سب سے پہلے میرے ساتھ اکثر کوئی بھی بات کرتا ہے نا کہ میں نے بزنس کے لیے, تو میں پہلے اسے کوشچن کرتا ہوں یار تم نے بزنس کرنا کیوں ہے,
اگر کوئی مجھے کہتا ہے یار یہ میرا پیشن ہے پھر میں اسے کہتا ہوں گو ایٹ. اگر کوئی کہتا ہے یار میں نے پیسہ کمانا ہے پھر میں اسے کہتا ہوں میں پیسے کمانے کے 10 راستے ہیں. پھر بزنس میں کیوں ایسا خامخواہ ٹائم بھی ویسٹ کرتا ہے؟ کیونکہ بزنس میں اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس سٹریس لیول بھی اتنا زیادہ ہے. جی بالکل ایسے. مطلب 95% لوگ یہ سٹریس لیول ہینڈل نہیں کر سکتے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں تھوڑے پیسے اکٹھے کیے بزنس شروع کیا ٹھیک ہے پھر اس کے تھوڑے ٹائم بعد پھر وہ بزنس ختم کیا دوبارہ جاب شروع کر جی ٹھیک ہے. اب وہ آپ یہ سمجھے کہ متھ بنی ہوئی ہے کہ یار آپ کا بزنس چلنا تب شروع ہوتا ہے جب آپ کے گھر کے برتن بکنا شروع ہوتے ہیں اور گھر کے برتنوں تک کی جب نوبت آتی ہے 99% لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں. صرف 1% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور جو لوگ کنٹینیو کرتے ہیں کامیاب بھی وہی لوگ ہیں. دیکھا گائز آپ نے کہ تجمل علی صاحب نے کس طریقے سے اور کس تجربے کے ساتھ آپ کو بتایا کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے یہ اسی وقت آپ کے پاس آئے گا جس وقت آپ کے پاس پیشن ہوگا. آپ بلڈنگ لائن کا بزنس کیجئے چاہے کباڑ کا بزنس کیجئے چاہے آپ آن لائن ارننگ کیجئے لیکن پیسہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اقامت اور جو ہے وہ ٹھہراؤ پیشنس اور ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کے پاس پیشن نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ارننگ نہیں کر سکتے کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکتے. بزنس لائن سے آفتاب سلیم کو اجازت دیجئے. آپ کو بتاتا جاؤں کہ بلڈنگ لائن میں بڑا پیسہ ہے لوگوں نے بہت کمایا ماشاءاللہ. اگر آپ اس بزنس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے لیکن پیشن کے ساتھ آئیے. آج کی ہماری کنکلوڈڈ اور لیسن یہ تھا تجمل علی بھائی نے ہمارے آڈینس کو بتایا. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں کو شکریہ. آپ بزنس لائن کو سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ہم اگلا ایک انفارمیٹیو انٹرویو لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو منزل آسان ہو ان کو چیز کرنا ان کو سلیکٹ کرنا آسان ہو کہ بزنس کس طریقے سے کرنا ہے اور کون سا بزنس ہمیں سلیکٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. بزنس لائن سے آفتاب سلیم سائننگ آف.